الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے اور ان وعدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر ثابت قدمی کا وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر بھی ثابت رکھیں گے اور آخرت کے اندر بھی انہیں ثابت قدمی سے نوازیں گے. اسی وعدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، کہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے، ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے. مشکل سے مشکل حالات، سخت سے سخت تکالیف کے باوجود اللہ رب العزت ایمان والے کی ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں. وہ ہر حال میں ایمان پر مطمئن رہتا ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ کے پناہ میں آتے ہیں، ان کے امان میں آتے ہیں، اور ولید بن مغیرہ مشرک ہے، اور اس وقت ایک مشرک اگر کسی کو پناہ دے دیتا، ایک مشرک کسی کو امان دے دیتا تو پھر اس کی حفاظت کرتا، اسے تکالیف سے محفوظ رکھتا، اور کسی کی گویا ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کے امان میں آئے ہوئے شخص کو تکلیف پہنچائے. وہ دور ایمان والوں کے لیے مشکل تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سخت تکالیف کے اندر رہتے. تو اسی دور میں، انہی حالات میں حضرت عثمان بن مظعون کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دے دی، امان دے دیا. اب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچاتا تھا. ایک دن حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تکالیف کے اندر مبتلا ہیں، مصائب کے اندر مبتلا ہیں، مشرکین کی طرف سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور میں ایک مشرک کی پناہ میں، میں ایک مشرک کے امان میں بڑے آرام اور سکون سے رہتا ہوں. تو فوراً ولید بن مغیرہ کے پاس چلا گیا.
کہ آپ نے جو مجھے پناہ دی تھی، آپ نے جو مجھے امان دیا تھا، میں وہ پناہ اور وہ امان واپس کرنے آیا ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پناہ کو، میری امان کو واپس کر رہے ہو؟ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ آپ کو کسی نے اذیت دی ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا نہیں، مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچایا، مجھے کسی نے دکھ نہیں دیا، مجھے کسی نے اذیت نہیں دی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایک مشرک کے پناہ میں رہوں۔ مجھے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ رب العزت کی امان میں رہوں، اللہ رب العزت کی پناہ میں رہوں۔ اس لیے میں آپ کو آپ کی پناہ واپس کرنے آیا، آپ کو آپ کی امان واپس کرنے آیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا ٹھیک ہے، بھرے مجمع میں آپ اس امان کے واپسی کا اقرار کرو کہ میں نے وہ امان واپس کر دی اور میں نے پناہ واپس لے لی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لوگوں کو جمع کیا گیا اور بھرے مجمع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس امان کو واپس کیا کہ میں آپ کے پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کے امان میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ میں اللہ رب العزت کی پناہ اور اللہ رب العزت کی امان میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشرک کو پناہ واپس کر کے کہ میں آپ کے امان میں نہیں رہنا چاہتا، بس میں اللہ کی امان میں رہنا چاہتا ہوں، روانہ ہوتے ہیں۔ آگے لبید شاعر لوگوں کو جمع کر کے اشعار سنا رہا ہوتا ہے، اور ان اشعار کے اندر ایک شعر یہ آتا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سنو اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے یہ سن کر فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ آگے لبید نے اگلا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، کہ ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العزت جو نعمتیں دیں گے وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ ہر نعمت یقینی طور پہ ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے، بلکہ جنتیوں کو اللہ رب العزت جو نعمت دیں گے وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، ان پہ زوال نہیں ہوگا اور وہ نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی۔ لبید شاعر جس کی شاعری کا شہرہ ہے اور لوگ بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے اشعار سنتے، حضرت عثمان بن مظعون کی اس بات کو سن کر وہ غصہ ہوا اور اپنے ساتھ مجلس میں موجود قریشیوں سے کہا کہ اے قریشیوں، تمہاری مجلس میں پہلے مجھے کسی نے اس طرح اذیت نہیں پہنچائی، اس میں جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ اس نے میرے اشعار کو جھٹلایا اور مجھے کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اور غصے میں آ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا اور حضرت عثمان بن مظعون کی آنکھ شہید ہو گئی۔ مشرکین طاقت کے اندر ہیں، مسلمان کمزور ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مصائب کے اندر ہیں، امتحانات کے اندر ہیں، مکی دور ہے اور ہر شخص واقف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مکی دور کتنا مشکل تھا۔ اب حضرت عثمان بن مظعون اپنی آنکھ شہید کرانے کے بعد تکلیف کے اندر ہے، ولید بن مغیرہ آتا ہے اور حضرت عثمان بن مظعون کو یہ طعنہ دیتا ہے کہ اے بھائی، تو نے آنکھ ضائع کر کے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اگر تو میرے پناہ میں رہتا، اگر تو میرے امان میں رہتا تو تیرے ساتھ اس طرح نہ کیا جاتا۔ ولید بن مغیرہ نے حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو، میرے امان میں تھے، میرے پناہ میں تھے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، کوئی اذیت نہیں دے سکتا تھا،
اب تم اللہ کے پناہ میں رہ کر اپنی آنکھ سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک آنکھ ہے، اگر اللہ کے راستے میں، اگر اللہ کی پناہ میں، اگر اللہ کے امان میں میری دوسری آنکھ بھی چلی جائے تو مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اس پر افسوس نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے تاکہ ولید بن مغیرہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہم کسی امتحان سے گزرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا فقد عوض الرحمن منہا ثوابہ، کہ یہ جو میری آنکھ شہید ہوئی ہے، رحمان ذات نے، اللہ کی ذات نے، مہربان ذات نے مجھے اس کا بدلہ دے دیا، اس کا جو ثواب ہے وہ آخرت کے اندر ذخیرہ کر دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَن يُرْضِهِ الرَّحْمَنُ يَا قَوْمِ يَسْعَدِي، حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ اے میری قوم، یاد رکھو اس شخص سے بڑا کوئی سعادت مند نہیں، اس شخص سے بڑا کوئی خوش بخت نہیں، اس شخص سے بڑا کوئی نصیب والا نہیں جس کو اللہ رب العزت راضی کرے۔ اللہ نے میری ایک آنکھ کو لیا، ایک آنکھ کو شہید کرایا اور اس کی قربانی لی اور اس کا ثواب آخرت کے اندر ذخیرہ رکھا، محفوظ رکھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی توحید پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کو فوقیت دیتے تھے اور ایمان کے مقابلے میں دوسری ساری چیزوں کو ہیج سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے گزر جانا بھی وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جس طرح دنیا کے اندر ثابت قدم رکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی اللہ نے حفاظت کی، امتحانات کے باوجود، مشکلات کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اسی طرح ایمان والوں کو اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، یأتیہ ملکانی، دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، فیقولان لہو، اور وہ دو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ مر ربک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے؟ تو مومن فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پھر پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فوراً مومن جواب دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری زندگی جن کی میں پیروی کرتا تھا، جن کی شریعت مطہرہ پر میں عمل کرتا تھا۔ وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے آیا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے ایمان والے کی ایمان کو محفوظ رکھا، اسے ثابت قدم رکھا، اسی طرح آخرت میں، قبر میں اللہ رب العزت اسے ایمان کی برکت سے ثابت قدم رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ اپنے اس امتحان سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کی مدد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے چکا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ان قد صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے صحیح کہا۔ زبان پر جو کچھ لایا اس کے دل میں بھی یہی کچھ ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت بھی ہے، اس کے دل میں اسلام کی عظمت بھی ہے، اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ اس نے سچ کہا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے بچھونے اس کے لیے بچھا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، کہ اس مومن بندے کے لیے جنت سے دروازہ کھل جاتا ہے، ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی خوشبوئیں، میٹھی خوشبوئیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِ، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں میں ایمان والے کو ثابت کروں گا، اللہ رب العزت اپنے بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ کافر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب ایک منکر کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، میرا پروردگار کون ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس پر بھی وہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، دوزخ کے بچھونے اس کے لیے بچھا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، دوزخ کے کپڑے اس کو پہنا دو، دوزخ کا لباس اسے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، دوزخ کی گرم ہوائیں اس کو پہنچتی ہیں اور دوزخ کی بدبودار بدبو اس تک پہنچتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، آپ نے فرمایا قبر اس کے لیے اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ کر کے صحابہ کرام کو سمجھاتے کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو چکی، اس کی پسلیاں بھی اس کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، جو بہرا ہوتا ہے، اسے کچھ نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایسا کوڑا ہوتا ہے، ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر لو ضرب بہا، کہ اگر اس کوڑے کو، اس کلہاڑے کو، اس ہتھوڑے کو، اس اوزار کو، اس آلے کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائے، اس کے اندر اتنی سختی ہوگی، وہ اتنا سخت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور یہی وعدہ اللہ رب العزت کا ہے کہ میں اپنے مومن بندے کو اس دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھوں گا اور آخرت کے اندر بھی ثابت قدم رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو حاکمیت عطا کریں گے، حاکم بنائیں گے۔
راہبر بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنایا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، رہبر بنایا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا بنایا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا بنایا، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا بنایا، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا بنایا، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیشوا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا، فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے، اس زمین پر حاکم بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا نتیجہ متقین کے لیے ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، وہ وعدے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہیں، کہ جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت پھر ایمان والے کو حاکم بنا دیتے ہیں، محکوم نہیں رہتا۔ جس طرح آج ہم محکوم ہیں، وہ مظلوم نہیں رہتا جس طرح آج ہم مظلوم ہیں۔ آج اگر ہم محکوم ہیں، آج ہم ذہنی طور پر بھی غلام ہیں اور جسمانی طور پر بھی غلام ہیں، ہر اعتبار سے ہم غلام ہیں، محکوم ہیں، مظلوم ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس محکومیت کی وجہ، اس مظلومیت کی وجہ کہ ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ میں کمی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال صالحہ کریں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں مظلومیت سے نکالیں گے، اللہ رب العزت ہمیں غلامی سے نکالیں گے۔ ظاہری طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، بنگلہ دیش والے بھی کہتے ہیں ہم آزاد، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہم آزاد، ہم ہر جگہ مسلمان یہی کہتا ہے ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ ہم محکوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس مظلومیت سے ہم گزر رہے، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، ہمارے فیصلے باہر سے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مظلومیت سے، اس محکومیت سے تب نکلیں گے جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اعمال، بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں حاکم بنائیں گے، ہمیں بادشاہت عطا کریں گے کہ پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان، اعمال صالحہ اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔